بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. چاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی حالات زندگی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور ہماری گفتگو ہمارے 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہو رہی ہے، اور اس سلسلے میں ہم کتاب رہبران معصوم علیہم السلام پڑھ کر سنا رہے ہیں. گفتگو کا سلسلہ پیج نمبر 544 تک پہنچ چکا تھا. آئیے گفتگو کے سلسلے کو پھر سے شروع کرتے ہیں. سلیمان جعفری آپ کا شمار امام رضا علیہ السلام کے اصحاب میں ہوتا ہے. آپ کا بیان ہے کہ میں بعض امور کے سلسلے میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں تھا. جب میرا کام ختم ہو گیا میں نے چاہا کہ امام سے اجازت لوں اور چلوں. امام نے فرمایا آج کی شب تم ہمارے پاس رہو. غروب آفتاب کا وقت تھا. امام کے ہمراہ امام کے گھر کی طرف روانہ ہوا. امام کے خادم گھر کی تعمیر میں مشغول تھے. امام نے ان کے درمیان ایک نئے شخص کو دیکھا اور دریافت فرمایا یہ کون ہے؟ غلاموں نے کہا یہ ہماری مدد کر رہا ہے، ہم اسے کچھ دے دیں گے. فرمایا تم نے اس کی مزدوری طے کر لی؟ غلاموں نے کہا نہیں، جو کچھ بھی دیں گے اسے وہ قبول کر لیں گے. یہ سن کر امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور غصے کے آثار آپ کے چہرے مبارک پر نمایاں ہو گئے. میں نے عرض کیا آپ پر قربان ہو جاؤں، آپ اپنے کو اتنا زیادہ پریشان نہ کیجیے. فرمایا میں نے ان سے بارہا کہا کہ کسی سے بھی اس کی مزدوری معین کیے بغیر کام نہ لیں. اگر کوئی شخص مزدوری طے کیے بغیر کوئی کام انجام دے گا تو اگر تم اس کی مزدوری کے 3 گنا برابر بھی مزدوری دو گے تب بھی وہ یہی خیال کرے گا کہ اس کو مزدوری کم ملی ہے. لیکن اگر مزدوری طے کرنے کے بعد اس سے کام لوگے اور اس کو وہی طے شدہ مزدوری دو گے تب وہ خوش رہے گا، اس کو کچھ کم نہیں ملا بلکہ قرارداد کے مطابق مزدوری ملی ہے. اگر طے شدہ مزدوری سے ذرا زیادہ دو گے تو خواہ وہ زیادتی کتنی ہی کم ہو تو اس صورت میں وہ زیادہ خوشحال ہوگا اور تمہارا شکریہ بھی ادا کرے گا. احمد بن محمد بن ابی نظر برنتی کا شمار حضرت امام رضا علیہ السلام کے عظیم اصحاب میں ہوتا ہے. برنتی کا بیان ہے کہ میں امام کے 3 اور اصحاب کے ہمراہ امام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور ہم ایک مدت امام کی خدمت میں رہے. جب ہم لوگ واپس جا رہے تھے تو امام نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے احمد تم بیٹھے رہو. میرے ساتھی امام کی خدمت میں رخصت ہو گئے اور میں امام کی خدمت میں بیٹھا رہا. میرے ذہن میں جو سوالات تھے وہ میں نے امام کی خدمت میں عرض کیے. امام نے ان سب کے جوابات مرحمت فرمائے. اس وقت رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا. میں نے چاہا کہ میں امام سے اجازت لوں اور رخصت ہوں. امام نے مجھ سے فرمایا کہ اس وقت جاؤ گے یا ہمارے پاس رہو گے؟ عرض کیا جیسا آپ پر ارشاد فرمائیں گے. اگر حکم دیں گے تو ہم رہ جاؤں گا اور اگر فرمائیں تو چلا جاؤں گا. رہ جاؤ اور یہ ہے بستر. ایک لحاف کی طرف اشارہ کیا. امام اپنے کمرے میں تشریف لے گئے. میں مارے شوق کے سجدے میں گر گیا اور سجدے میں کہنے لگا خدایا شکر ہے تیرا کہ تیری حجت علوم انبیاء کے وارث نے ان تمام لوگوں میں مجھ سے اتنا زیادہ اظہار محبت فرمایا. ابھی میں سجدے میں ہی تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ امام میرے کمرے میں واپس تشریف لے آئے ہیں.
میں اٹھ کھڑا ہوا، امام نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور دوبارہ فرمایا، اے احمد، امیر المومنین علی علیہ السلام ساسا بن سوہان جو مولائے کائنات کے نزدیک ترین افراد میں سے تھے کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب امیر المومنین علی علیہ السلام واپس آنے لگے تو فرمایا، اے ساسا، یہ جو میں تمہاری عیادت کے لیے آیا ہوں اس سے اپنے دوسرے بھائیوں پر فخر نہ کرنا۔ میری عیادت اس بات کا سبب قرار نہ پائے کہ تم اپنے کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگو۔ خدا سے ڈرو اور پرہیزگار بنو، خدا کے لیے تواضع اور انکساری کرو تاکہ وہ تمہیں بلندی اور عظمت عطا کرے۔ امام علیہ السلام نے اپنی اس گفتگو اور عمل سے یہ نصیحت کی کہ کوئی چیز بھی تربیت نفس اور پاکیزگی اخلاق سے بہتر نہیں ہے۔ کوئی بھی امتیازی حیثیت غرور و تکبر کا سبب نہ بننے پائے، یہاں تک کہ امام علیہ السلام سے نزدیکی اور قرب بھی اس بات کا سبب نہ ہو کہ انسان اس کے ذریعے دوسروں پر فخر و مباحت کرے اور اپنے میں برتری کا احساس کرنے لگے۔ روش امام اور دربار خلافت۔ حضرت امام علی بن موسی رضا علیہ السلام اپنی امامت کے دوران ہارون رشید اور اس کے دو فرزند امین اور مامون کی خلافت کے دور سے گزرے۔ ہارون رشید کی خلافت کے آخری 10 سال اور امین اور مامون کی خلافت کے 5 سال امام ہارون کے زمانے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام علی رضا علیہ السلام نے اپنی امامت کا آغاز فرمایا اور بغیر کسی خوف و ہراس کے اس امت کی رہبری فرمائی۔ ہارون کے زمانے میں سیاسی حالات اس قدر تیرہ و تاریک تھے کہ امام علیہ السلام کے بہت ہی نزدیک اصحاب اس بات سے ڈر رہے تھے کہ امام علیہ السلام کی یہ جرأت مندانہ رہبری ان کی زندگی کے لیے کہیں خطرہ نہ بن جائے۔ صفوان بن یحییٰ کا بیان ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام رضا علیہ السلام نے ایک تقریر کی۔ تقریر کچھ اس طرح کی تھی کہ ہمیں حضرت کی زندگی کی طرف سے تشویش ہو گئی ہے۔ میں نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، مولا، آپ نے ایک عظیم حقیقت کا اظہار فرمایا، ہمیں اس طاغوت ہارون سے ڈر ہے کہ وہ آپ کو کوئی اذیت نہ پہنچائے۔ فرمایا، وہ جتنی بھی کوشش کر ڈالے لیکن مجھ پر دسترسی پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ محمد بن سنان کا حکم ہے کہ ہارون کی خلافت کے دوران ہم نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا، آپ نے اپنی امامت کا اعلان فرمایا اور اپنے والد کی جگہ پر تشریف فرما ہوئے، حالانکہ ابھی بھی ہارون کی تلوار سے خون ٹپک رہا ہے۔ فرمایا، مجھے جس چیز نے جرأت عطا کی ہے وہ پیغمبر اسلام کا یہ فرمان ہے کہ اگر ابو جہل میرا ایک بال بھی بینکا کر سکے تو گواہ رہنا کہ میں پیغمبر نہیں ہوں، اور میرا کہنا یہ ہے کہ اگر ہارون میرا ایک بال بھی بینکا کر پائے تو گواہ رہنا کہ میں امام نہیں ہوں۔ ویسا ہی ہوا جیسا کہ امام نے فرمایا تھا، کیونکہ ہارون کو اتنی فرصت ہی نہ ملی کہ وہ امام علیہ السلام کے لیے کوئی خطرہ پیدا کر سکتا۔ ایران کے مشرقی علاقے میں جو ہنگامے برپا ہوئے اس سلسلے میں ہارون کو اپنی فوج کے ساتھ خراسان جانا پڑا، اور اس سفر میں ہارون بیمار پڑ گیا اور آخرکار سن 93 میں شہر طوس میں اس کا انتقال ہو گیا، اور اس کے وجود پلید نجس سے اسلام اور مسلمان دونوں محفوظ ہو گئے۔ امام امین کے دور میں ہارون کی ہلاکت کے بعد خلافت کے مسئلے میں امین و مامون کے درمیان اختلاف رونما ہو گئے۔ ہارون نے اپنے بعد امین کو اپنا جانشین اور خلیفہ معین کیا تھا، اور امین سے یہ عہد لیا تھا کہ اس کے بعد مامون خلیفہ ہوگا۔ اس کے علاوہ امین کے دوران حکومت صوبہ خراسان کا مامون اور ولی اور حاکم ہوگا، لیکن ہارون کے انتقال کے بعد سن 194 میں امین نے مامون کو اپنی ولی عہدی سے معزول کر دیا اور اپنے فرزند موسیٰ کو مامون کی جگہ نامزد کر دیا۔ اس کے بعد امین و مامون کے درمیان خونی جنگ چھڑ گئی،
جس کے نتیجے میں سن 198 ہجری میں امین قتل کر دیا گیا اور اس کی جگہ مامون مکمل طور سے خلیفہ بن گیا۔ اس دوران جب خلافت کے لیے دونوں بھائیوں میں جنگ ہو رہی تھی اور دونوں ایک دوسرے سے برسرے پیکار تھے، امام علیہ السلام نے اس فرصت سے استفادہ کیا اور بہت ہی اطمینان سے لوگوں کی تربیت اور ہدایت فرماتے رہے اور ان کو علم و حکمت کی تعلیم دیتے رہے۔ امام مامون کے دور میں خلفائے بنی عباس میں مامون سب سے زیادہ پڑھا لکھا اور سب سے زیادہ چالاک و عیار و مکار تھا۔ فقہ اور دیگر علوم میں بھی اچھی خاصی معلومات رکھتا تھا اور اس وقت کے علماء سے بحث و مناظرہ کیا کرتا تھا۔ اس زمانے کے جدید علوم سے بھی باقاعدہ واقف تھا، جس کی بنا پر وہ اپنی انسان دشمنی کو آگے بڑھاتا رہا اور وہ ہرگز دین کا معتقد اور پابند نہ تھا۔ عیاش، ترب و فسق و فجور اور دوسری بدعمالیوں میں دوسرے خلفاء سے کہیں آگے تھا۔ عوام فریبی میں ماہر تھا۔ اپنی حکومت کے استحکام کے لیے بخسا اوقات فقہا سے بھی بحث و مناظرہ کرتا رہتا تھا اور دینی مسائل کے بارے میں گفتگو کرتا تھا۔ قاضی یحییٰ بن اقسم جو ایک پست اور ذلیل اور فاسق و فاجر انسان تھا، اس سے مامون کی بہت زیادہ گاڑھی چھنتی تھی۔ مامون کی یحییٰ سے گہری دوستی مامون کی بے دینی اور اس کے فسق و فجور کی بہترین دلیل ہے۔ یحییٰ بن اقسم ایک ایسا شخص تھا جس کے فسق و فجور کے قصے اور جس کی پستی و رذالت کی باتیں ہر ایک کی زبان پر تھی۔ وہ ایسے اعمال کا ارتکاب کرتا تھا جس کی شرح قلم سے قاصر ہے۔ مامون نے ایسے شخص کو اپنا دوست بنایا تھا۔ یحییٰ مامون کے سفر و حضر اور خلوت و جلوت کا ساتھی تھا اور دونوں کا نام ایک ساتھ لیا جاتا تھا۔ سب سے زیادہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ قاضی القضات جیسے عظیم اور حساس منصب مامون نے یحییٰ کے سپرد کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ ملکی امور میں بھی وہ یحییٰ سے اکثر مشورے لیا کرتا تھا۔ ان تمام باتوں کے علاوہ ظاہری طور پر علم و دانش کا اچھا خاصا رواج ہوا۔ علماء اور دانش مندوں کے مرکز خلافت میں دعوت دی جاتی تھی۔ مامون کی طرف سے علماء اور دانش مندوں کی جو حوصلہ افزائی کی جاتی تھی، اس کی بنا پر دانش مند مامون کے گرد جمع ہونے لگے۔ بحث و مناظرے کے جلسات اکثر ہوا کرتے تھے۔ اس وقت محفلوں میں اکثر علمی بحث چھیڑے رہتے تھے۔ علم و دانش کا بازار گرم تھا۔ اس کے علاوہ مامون اس بات پر بھی کوشاں رہتا تھا کہ ایسے کام انجام دے جس سے وہ شیعوں کو اپنے قریب کر سکے اور اپنے بارے میں ان کا اعتماد حاصل کر سکے۔ اسی بنا پر کبھی وہ مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت و برتری کی باتیں کرتا اور یہ ثابت کرتا کہ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد خلافت کے لیے سب سے زیادہ سزاوار شخصیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت تھی۔ فدق جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا حق تھا، جس کو غصب کر لیا گیا تھا، اسے علویوں کو واپس کرنے کی کوشش کی۔ ظاہری طور سے علویوں کے ساتھ خوش اخلاقی، حسن و سلوک اور رحم دلی سے پیش آتا تھا۔ ہارون کے زمانے میں جس ظلم و ستم کا رواج تھا، وہ عوام جو حکومت سے بدظن ہو گئے تھے، ان کے خیالات خلیفہ کے حق میں نہ تھے، جس کی بنا پر ہر وقت انقلاب کا خطرہ لاحق تھا۔ مامون نے اس بات کی کوشش کی کہ عوام کو خوش رکھا جائے تاکہ عوام انقلاب برپا نہ کر پائے اور خود تخت و خلافت پر جمع رہے۔ لہذا وقت کا اہم تقاضا یہ تھا کہ ایسے کام انجام دیے جائیں تاکہ عوام راضی رہیں اور لوگوں کے حق میں جو ظلم ہوا اس کا بھی جبران ہوتا رہے۔ اس بات کی سخت ضرورت تھی کہ وہ اپنے آپ کو مصلح ظاہر کرے اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دے کہ وہ دوسرے خلفاء کی طرح نہیں ہے بلکہ ان سے مختلف ہے۔ امام اور ولی عہدی۔ ہمارے ائمہ علیہم السلام عصمت و امامت کی خاص منزل پر فائز ہیں۔ خداوند عالم نے جو ان کو خاص علم و حکمت سے سرفراز کیا ہے، وہ ہر وقت خدا کی جانب سے مخصوص تائید حاصل رہتی ہے۔ ائمہ علیہم السلام اپنے زمانے کی ضرورتوں اور خصوصیات دوسروں کی بنسبت پوری طرح آگاہ ہیں۔ واقعات کی کوئی کڑی اور کوئی پس منظر ان کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ ہر زمانے میں رہبری کے تمام تقاضوں سے پوری طرح واقف تھے۔
وہ حقیقی اسلام کے محافظ تھے۔ وہ لوگ جو حقیقی اور غیر تحریف شدہ اسلام کے معتقد ہیں، وہ امام کو خدا اور رسول کی جانب سے معین کردہ قرار دیتے ہیں، ان کے لیے یہ حقیقت باقاعدہ واضح ہے کہ ہمارے تمام ائمہ علیہم السلام اپنے وقت کی تمام نزاکتوں سے باقاعدہ واقف تھے اور کوئی بھی بات ان کے علم سے پوشیدہ نہیں تھی۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی ان کے علم و حکمت کی داستانوں سے بھری ہوئی ہے۔ چونکہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام اپنے معاشرے اور سماج کی ایک ایک بات سے واقف تھے، کائنات کے تمام حقائق کا پورا علم رکھتے تھے، علمی میدانوں میں ایسی روش اختیار فرماتے تھے جو سب سے زیادہ مناسب اور صحیح ہوتی تھی، جس کے ذریعے وہ الوہی مقاصد کو آگے بڑھا سکتے تھے۔ 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام ایک ایسے دور میں زندگی بسر کر رہے تھے جب بنی عباس کی بدنام زمانہ حکومت اپنے عروج پر تھی، کیونکہ اس سلسلے میں بادشاہت میں ہارون اور مامون سے بڑے بادشاہ نہیں گزرے ہیں۔ اس کے علاوہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے تعلق اور خاص کر حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے سلسلے میں بنی عباس کی سیاست مکر و فریب، نفاق اور ریاکاری کا بہترین نمونہ ہے۔ بنی عباس خاندان عصمت و طہارت کے خون کے پیاسے تھے، لیکن ملک میں امن و امان قائم رکھنے، علویوں کے انقلاب سے محفوظ رہنے کے لیے وہ بظاہر شیعوں اور ایرانیوں کو اپنے سے نزدیک رکھنا چاہتے تھے۔ بنی عباس یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ خاندان اہل بیت سے ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور وہ اس طرح اپنی خلافت و حکومت کو بھی صحیح اور جائز ٹھہرانا چاہتے تھے۔ مامون کا دور حکومت اس مکر و فریب، نفاق و ریاکاری کے عروج کا زمانہ ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے مامون کی مکر و فریب روش کے مقابلے میں وہ راستہ اختیار فرمایا جس سے مامون کا مقصد بالکل ہی ناکام ہو جائے اور سارے مسلمان حق سے قریب ہو جائیں اور یہ جان لے کہ خدا اور رسول نے جس کو اپنا خلیفہ اور نمائندہ منتخب کیا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، امام رضا علیہ السلام ہیں، مامون نہیں ہیں۔ دیگر معصومین علیہ السلام کے حالات زندگی میں بیان کر چکے ہیں کہ بنی امیہ اور بنی عباس ہمارے اماموں پر مسلسل نظر رکھتے تھے کہ لوگوں کو ملنے سے روکتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ائمہ علیہ السلام کی گمنام زندگی بسر کرے جہاں کوئی ان کو نہ پہچانتا ہو، لہذا ادھر ائمہ معصومین علیہ السلام کی شہرت ذرا عام ہوتی تھی، وہ مسلمانوں کے درمیان ان کا تذکرہ ہونے لگتا تھا، حکومت وقت ان کو شہید کر دیا کرتی تھی۔ یہ اتنے ظلم و ستم ائمہ ہدی علیہ السلام کے ساتھ ہوئے ہیں۔ ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ ہر انسان تک تاریخ کی حقیقتوں کو پہنچا دیں تاکہ ہر انسان میں جو اندر اس کے ضمیر کی عدالت جب سجتی ہے اور وہ فیصلہ کرتی ہے، سارے فیصلوں پر جتنی بھی عدالتیں ہیں خط تنخیص کھینچا جا سکتا ہے، رشوت ہو گئی ہوگی، بے ایمانہ ہو گیا ہوگا، گواہ جھوٹ بول گئے ہوں گے، لیکن جو فیصلہ ضمیر کی عدالت کرتی ہے وہ فیصلہ کبھی رد نہیں کیا جا سکتا، اس کو ہر انسان مانتا ہے۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ یہ خدمت انجام دیں اور اس خدمت میں جو بھی انشاءاللہ ہمارا ساتھ یعنی اس کو شیئر کرے اور دوسروں تک پہنچانے کی حد تک تو ساتھ دیا جا سکتا ہے، اس کو بھی پروردگار عالم اجر عظیم عنایت کرے گا۔ ناظرین دیکھتے رہیے، آؤ کتاب پڑھیں، انشاءاللہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے مسلسل، اور ایک یہ بڑا عظیم اقدام ہے جو آپ کی مدد سے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، اور ہم مسلسل اس خدمت میں جب تک زندگی ہے جاری مشغول رہیں گے اور سلسلے کو جاری و ساری رکھیں گے۔ والسلام، خدا حافظ۔